قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا میں نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہاں ہم لوگ جتنے لوگ جمع ہیں، جو آ رہے ہیں، جو آگے آئیں گے، محفل شروع نہیں ہوئی تھی جب سے ہی بات ہو رہی تھی کہ آج موسم بڑا اچھا ہو گیا، موسم بڑا اچھا ہو گیا، اور اسی کے تعلق سے انتظامات بھی کیے گئے، پنکھے وغیرہ لگائے گئے اور چیزیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا رہی؟ آپ لوگ جو پرانے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی محنت مکمل نہیں کرتا، آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، تو لہذا وہ ساتھ دینا شروع کر دیں۔ اور یہ جو ہم نے ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ تقریروں کے اندر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہمیں کہیں اور لے جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ آج یہ جو سما ہے بتوں جیسا، ٹھیک ہے نا، یہ کہیں حضرت ابراہیم کے دور میں نہ لے جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر حضرت ابراہیم تمام کو مسمار کریں اور پھر گرو گھنٹال کے گلے میں ہی اس کا جو ہے ڈنڈا ہے نا، وہ لاٹھی جو ہے اس کے گلے میں نصب کر دیں کہ میں نے نہیں توڑا، انہوں نے نہیں توڑا۔ چلیے، تو یہ تمام چیزیں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اب اگر یہاں ٹمپریچر زیادہ ہوتا تو کوشش کیا کی جاتی؟ ہمارے بھائی جان فرما رہے کہ زیادہ سے زیادہ اے سی لگایا جاتا۔ آخر کیوں؟ اطمینان کے لیے نا، سکون کے لیے نا، اس ظاہری سکون کے لیے۔ میں نے اس روز بھی کہا تھا اور آج پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں، پورے ہفتے میں نے غور کیا کہ آخر موضوع کیا لیا جائے مولانا، کیا کہنا، آپ نے بہت بڑی بات۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ پوری دنیا اطمینان چاہتی ہے۔ میں تیری رضا چاہتا ہوں، کیا کہنا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جدھر دیکھیے، جس سے پوچھئے کہ میاں اطمینان چاہیے، بس میاں اطمینان چاہیے۔ اللہ والوں سے جڑے ہیں تو اطمینان چاہیے، بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اطمینان چاہیے، پڑوسیوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اطمینان چاہیے، ٹھیک ہے نا، ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو اطمینان چاہیے۔ یعنی کوئی گوشہ زندگی کا خالی نہیں ہے بغیر اطمینان کے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ایمان و ایقان سے سرشار نفس سے مطمئنہ، اطمینان والا، سکون والا، ہے نا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان و ایقان سے سرشار، یعنی ایمان سے بھرا ہوا نفس۔ پتہ کیا چلا کہ وہ نفس اطمینان میں رہ سکتا ہے جس کے اندر ایمان داخل ہو۔ اطمینان اگر چاہتے ہیں تو ایمان پر ثابت قدمی چاہیے۔ کیوں؟ کہ آگے رزلٹ ہے، رزلٹ بتا کر میں اپنی بات پر آؤں گا۔ آگے رزلٹ کس طرح سے ہے؟ جب یہ اطمینان حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، ایمان مکمل اس کے اندر محفوظ ہو جائے، تب کہا آگے۔ سب سکون چاہتے ہیں نا، یہاں دنیا میں بھی، ذرا یہ مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں بھی سکون چاہتے ہیں، قبر میں بھی سکون چاہتے ہیں، اور حشر میں بھی سکون چاہتے ہیں، ہر جگہ سکون ہی سکون چاہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے لیکن سکون والا کام کوئی سا ہے؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے، تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ سکون آئے گا کہاں سے۔ سکون کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اے ایمان سے سرشار نفس مطمئنہ، یعنی خطاب کیا جا رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کیسا نفس ہے۔ اب اس سے پہلے ذرا یہ بھی سمجھنا ہے کہ نفس ہے کیا چیز، نفس ہے کیا چیز۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے نفس کو خوب ٹھیک ٹھیک بنایا، یعنی اس کے بنانے میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں، ہمارے بنانے والے نے اس کو پرفیکٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جسم، روح اور نفس، تین چیزوں کے مرکب ہیں۔ کتنے چیزوں کے کمبینیشن ہے؟ ہمارے اندر روح ہے جس کو ہم آتما کہتے ہیں، ہمارا یہ بدن ہے، اور تیسرا کیا ہے؟
نفس کیا چیز ہے؟ نفس جو ہے ایک خواہش کا نام ہے. اگر میں آسان لفظ میں عرض کروں تو نفس ایک خواہش کا نام ہے. اب وہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور خواہش بری بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں ہیں نا. خواہش کا تعلق اس سے تو نہیں ہے کہ خواہش بری ہوگی یا خواہش اچھی ہوگی. دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. قرآن نے اس کو آگے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن نے کیا کہا آگے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اس نفس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ اگر وہ بدکار ہونا چاہے تو ہو جائے اور اگر وہ پرہیزگار بننا چاہے تو پرہیزگار بھی ہو جائے. سمجھ میں بات آ گئی ہو تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے تڑپ کے. ارے یہی تو فارمولہ ہے. اللہ نے دونوں کوالٹی رکھی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں نا بعض اوقات کہ نہیں میاں ایسا ہو گیا, میاں ویسا ہو گیا, میاں یہ پریشانی ایسے آ گئی, میاں وہ پریشانی ویسے آ گئی. اللہ نے واضح کر دیا کہ پریشانی ایسے نہیں آئی ہے, اس کا اختیار تمہیں دیا تھا کہ تم بدکار بنو یا نیکوکار بنو. یہ اچھا تمہارے اندر رکھی. اور آگے پھر کہا قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا. ٹھیک, یہ اختیار دیا کہ اب اگر نفس پلید کر لو تو اسے پاک بھی کر لو, یعنی پاک کرنے کا اختیار بھی آپ کو دیا. ٹھیک ہے. وقد خاب من دساہا, تو جنہوں نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے اس کو ناپاک کیا وہ ناکام ہو گئے. اور آج دیکھیے ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نفس سے امارہ کو اپنے اوپر غالب کر لیا. اب اگلی جو بات ہوگی, یہ جو نفس ہمارے اندر رکھا گیا ہے, یہ جو خواہشات رکھی گئی ہیں, ان کی بھی کیٹیگریز قرآن نے صریح الفاظ میں بیان کر دیا ہے. صاف الفاظوں میں. صریح منے صاف, کلیئر, کہیں بھی رعایت ہے نہیں. ٹھیک. اب آئیے, آپ کہیں گے میاں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے دونوں کوالٹی رکھی, لیکن انسان یہ اکثر غلط خیال کی طرف جاتا کیوں ہے؟ یہ برائی کا دامن انسان تھامتا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے نا اپنے آپ میں, بڑا سوال ہے کہ آخر کیسے ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک. تو یہ پہلی قسم ہے نفس امارہ. قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, ان النفس لامارۃ بالسوء. لفظ انا آیا, لفظ انا بے شک کے لیے آتا, ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر, ہے نا. میں نے کہا نا آج مکمل بات قرآن پاک کے تعلق سے ہی عرض کر رہا ہوں. تو نفس امارہ, مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے, بعد میں ان سے آپ رجوع کیجئے گا کہ اس کا مفہوم اگر کسی کی ہے نا سمجھ میں نہ آئے. میں اپنی زبانی عرض کر رہا ہوں کہ نفس امارہ وہ ہے جو برائی کی طرف آپ کو شدت سے لے جائے. ذرا غور تو کیجئے گا, نفس امارہ کیا ہے؟ جو آپ کو, نفس سمجھ لیا نا آپ نے, خواہش یہ اللہ نے رکھی ہے, فرشتوں میں نہیں ہے, یہ انسانوں میں ہے. اس کی پہلی قسم ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف آپ کو شدت سے لے جائے. اب وہ لے تو جائے لیکن لے کیسے جائے, یہ سوال ہے میرا. اس باریکی کو سمجھے ذرا, وہ جاتا کیسے انسان؟ تو حضرت انسان کے ساتھ ساتھ ایک مخلوق اور اللہ نے پیدا کی ہے جس کو ہم جن کہتے ہیں, جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. جن کے جو گرو ہیں بڑے, ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ شیطان. اور جب وہ انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ انسان کو بھی اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. ہم نماز میں سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ ناس کی تلاوت اکثر کرتے ہیں نا. چھوٹی صورت ہے, پیاری صورت ہے, کبھی اس کا مطلب سمجھ لیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. کبھی اگر اس کے معنی پر غور کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. آج افسوس کا مقام یہی ہے, پوری امت جو ہے وہ پڑھتی ضرور ہے, سمجھنے سے قاصر ہے, جس بنیاد پر وہ عمل سے بھی دور ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیا کہا گیا وہاں پر؟
الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی، پوری سورت کی تلاوت کر لیجئے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے تو اللہ کی حمد ہے نا ثنا ہو گئی. من شر الوسواس الخناس، یعنی یہاں لفظ وسوسہ کا ذکر آیا. اب آپ سے پوچھوں وسوسہ آپ کیا کہیں گے؟ فٹ کہتے ہیں ارے میاں وہ وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے. جناب ماجد قبلہ صاحب سے پوچھا جائے تو یہ فوراً یہی کہیں گے میاں وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے. یہی ہے نا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، کس وسوسے کے شر سے. اب وسوسہ صرف شیطان نہیں ڈال رہا، وسوسہ صرف ایک طرف کا نہیں ہے. اس کا اردو میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے ہے نا، مفتی صاحب کی بارگاہ میں آئیے تو کیا بتائیں گے؟ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ خیال کو. دل پر جو خیال گزرے، دل پر جو خیال گزرے، اچانک گزرے، کسی کے یاد دلانے سے گزرے، کسی بھی صورت میں گزرے، اس خیال کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ ہے نا. لیکن ہم لوگ خود اتنے شیطانی کام کر کر کے وسوسے کو ایک ہی طرف موڑ دیا ہے نا. کہ وسوسے کا مطلب صرف کیا ہے کہ جس کام سے انسان غلط راہ پر جائے، غلط طریقے پر چلا جائے، وہی وسوسہ ہے. آگے کیا کہا؟ کس کے شر سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو دبک جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. ارے میاں جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے آپ کی عقلوں پر تو آپ بھی اس سے کم نظر نہیں آتے. ذرا سمجھیے گا تو اس کا مفہوم کیا ہو گیا کہ میاں جب وہ آپ پر حاوی ہو جائے تو آپ بھی اس سے کم تو نظر، آپ کے اندر بھی وہ آنا. سب سے پہلی چیز یہی تو ہے، سب سے پہلی کیفیت یہی آتی ہے. جب وہ آپ پر سوار ہوتا ہے تو آپ تھوڑے سے ایٹتے اور ایٹتے ہے نا. وہ تو پیچھے کمر میں جو ہے سسٹم نہیں ہے، ورنہ پورے ایٹ کے پیچھے چلے جائیں ہے نا. اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے، تب بھی انسان سمجھ نہیں رہا ہے. اور بعضوں کو تو یہاں رہنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد پھر ڈنڈے کر کے سیدھا بھی کیا جاتا ہے، پھر بھی ایٹ رہا ہے. الغرض یہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ تمام وسوسے سے جنم لیتی ہیں، وہ تمام وسوسے سے ہی جنم لیتی ہے. اور وسوسہ اب آپ دیکھ لیجئے کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. ملک سے غداری کا وسوسہ ہو سکتا ہے، بھائی سے کے بیچ میں جدائی کا وسوسہ ہو سکتا ہے، والدین کی نافرمانی کا وسوسہ ہو سکتا ہے، پڑوسی کی حق تلفی سے جو ہے وسوسہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کسی بھی اینگل میں آپ چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی رشتے میں چلے جائیے، وسوسہ وہاں پیدا کیا جا سکتا ہے. اور اس وسوسے پر ہم عمل کرتے نظر آئیں گے. کیوں کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے؟ بتائیے ذرا، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیے. ہمارے ساتھ کیا چیز نہیں ہے؟ قرآن پڑھیے، اس نفس امارہ کے تعلق سے 13واں پارہ اٹھائیے ہے نا، اور پڑھتے آئیے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ اکبر. الا ما رحم ربی، یعنی نفس امارہ کیا ہے؟ کہ یقیناً آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، اللہ اس کے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو وہی بچ پاتا ہے. جس پر اللہ کی رحمت ہو وہی بچ پاتا ہے، ورنہ وہ اس جو کھائی کے اندر، اس کنویں کے اندر جانے سے بچتا نہیں ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بچ جائے جو اس جال میں آ جائے. یہ شیطان کا وہ جال ہے، نفس امارہ،
کہ جو ایک مرتبہ اس میں گرتا ہے وہ واپس کب تک؟ جب تک اللہ کی رحمت اس پر نازل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جال کے بننے پہ ہی غور کر لیا ہوتا اس امت نے. چاہے پلاسٹک سے بناؤ، چاہے دھاگے سے بناؤ، چاہے لوہے سے بناؤ، پہلے تو سیدھا ہوتا ہے نا. وہ پہلے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں جب اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. آہا ماشاءاللہ کتنا بہترین دھاگا ہے، کتنا بہترین لوہا ہے. یہ نہیں معلوم کہ یہ دھیرے دھیرے جال بنے گا. اور ایک دن شکاری خود اس جال کے اندر، ذرا سوچیں ذرا. اور پھر وہ جال، جب آپ شکاری خود شکار بن گیا تو دوسرا شکاری چھوڑ دے گا کیا آپ کو؟ ہے تو انسان غور نہیں کرتا. الا ما رحم ربی، بچ کون سکتا ہے جس پر اللہ کی. اب اللہ کی رحمت میاں کیسے ہوگی؟ ذرا یہ تو بتائیے انصاف کر کے. ہمارے عمل ہیں ایسے؟ ہمارے عمل ہیں؟ بتائیے. ہم کہتے یہ ہیں. ابھی 2 روز پہلے درگاہ کی گیٹ سے گزر ہو رہا تھا، کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. بولے میاں وہاں تو دور کی بات، یہیں پر سزا ملتی ہے، یہیں دیکھ لیا جاتا ہے. میں نے کہا بڑی پیاری بات قطب الاقطاب کے در پر کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں پر اور گزرنے والوں پر سب پر عمل کی توفیق دے دے. ارے کتنی پیاری بات تھی. یہیں پر دکھا دیا جاتا ہے. باوجود اس کے ہم نہیں مان رہے، باوجود اس کے ہم نہیں مان رہے. کب مانیں گے میاں؟ جب جال میں مکمل طور سے گرفتار ہو جائیں گے اور پیکج بنا کر ہمارا پتہ نہیں کفن دفن ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹائم تو ایسا چل رہا ہے اور آپ کو پورا ڈائریکٹ ہی شہادت کا درجہ دے کر پیک کر دیا جائے. اسی لیے دوسری جگہ فرما دیا اس نے، ہے نا، لا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ ہم نے ایک نفس نہیں رکھا ہے آپ کے بگاڑ کے لیے جس سے آپ بگڑ جاؤ، جہاں وسوسے شیطان ڈالے اور آپ چلے جاؤ اس راستے پر. ہم نے دوسرا بھی رکھا ہے، ورنہ یہ ہمارا انصاف نہ ہوتا روئے زمین پر. دنیا کہتی کہ پروردگار تو نے ایک نفس تو پیدا فرما دیا، دوسرا نفس نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا بروز محشر نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھتا نہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے پروردگار نے بیلنس کو، میزان کو دنیا میں ہی قائم فرما دیا ہے. اور یہاں اس نفس کے بارے میں قسم فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ نفس ہے، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو کثرت سے ملامت کی طرف لاتا ہے، اس کے کیے پر شرمندہ کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلا اسٹیج کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کا، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں. اگر اپنے آپ کو قصور پاتے ہیں یقیناً پائیں گے کہیں نہ کہیں ہم نے حق تلفیہ کی ہے، ہم نے اپنوں کے حق مارے ہیں، ہم نے اللہ کے حق مارے ہیں، جس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یقیناً ہم نے دونوں جگہ پر خامیاں کی ہیں. اگر خامیاں نہ کی ہوتی تو معاف کیجئے گا، جس عذاب میں آج پوری قوم جو ہے مبتلا ہے، یہ حالات، یہ معاملات آج ایسے نہ ہوتے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے جو اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، پردہ پوشی کر لی ہے. کس سے؟ دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا بتائیے؟ اپنے کیے کا اعتراف کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ دونوں نفس ہیں، ایک نفس نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ شیطان تو ہمیشہ کوشش کرے گا اور آپ کو بچنا ہے نفس لوامہ میں سے. نفس امارہ، وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا ہوگا. کہاں سلنڈر کرنا ہوگا؟ اللہ کے حضور میں، ہے نا. آخری بات کہہ رہا ہوں بس. آیت کیا پڑھی تھی شروع میں؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ دل کا اطمینان. ہر آدمی چاہتا ہے. کیا ہے وہ؟ تیسرا نفس، نفس مطمئنہ.
ہر آدمی کون سا نفس چاہتا ہے اکرم صاحب؟ ایسا نفس جو اطمینان کی منزل میں لے جائے، ایسا ضمیر، ایسا کانشنس جو انسان کو کہاں لے جائے؟ اگر وہ غم کی حالت میں ہے تو بولتے رہیے رکیے مت، اطمینان حاصل ہو اسے. اگر وہ خوش ہے اطمینان حاصل ہو. اگر اس کے اولاد ہو رہی ہے، اگر اولاد جا رہی ہے، اگر اس پر ظلم کے بادل ٹوٹ رہے ہیں، اگر اللہ اس کو دنیا کی دولت سے نواز رہا ہے، یہ اسی صورت میں ہے کہ اللہ کا رحم اس کے ساتھ ہو. اور اللہ کا رحم اللہ والوں کی بارگاہ سے آئے گا، اللہ والوں کی چوکھٹ سے آئے گا. یہ دو باتوں پر غور کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں. آخری بات کیا ہے؟ جب اتنا کچھ کر لیں گے، آپ پوری زندگی پر غور کر لیں گے، کہاں کیا معاملہ رہا ہے، کہاں کہاں خامیاں رہی ہیں ہم نے اپنے حقوق میں، ہے نا، بندوں کے حقوق میں، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں، ہے نا. اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہ تمام باتیں نوٹ کر لیجئے گا، موٹے موٹے جملے، اور ان کو پھر علماء سے جا کر سمجھیے گا ایک ایک چیز کو، ٹھیک ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان سے سرشار نفس مطمئنہ، جس کے اندر ایمان ہو، وہ نفس جو ہے وہ اطمینان کی منزل میں ہے. اب وہ کیسے ملے؟ 3 نفس ہو گئے نا، 3 نفس ہو گئے. نفس لوامہ، نفس امارہ، امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور لوامہ واپس لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا جو ان اللہ والوں کو حاصل تھا، تڑپ کے کہہ دیجئے ذرا، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یہ نفس مطمئنہ کی مبارک جماعت ہے، جس کے بارے میں یہ کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب تم اطمینان کی منزل میں آ جاؤ اے نفس مطمئنہ، تب میری بارگاہ میں آ جاؤ. اس سے کیا ہوگا کہ میں بھی راضی اور تم بھی راضی. اب اس کے بعد کہا گیا فادخلی فی جنتی، فادخلی فی عبادی، میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جا، میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جا. تو یہاں تک کا سمجھ میں آیا صاحب؟ اس کے آگے جنت کا ذکر ہے، وادخلی جنتی، اس کے بعد جنت ہے. یہ پوری سائیکلنگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس کے اندر روح ڈالی، ٹھیک ہے؟ باڈی اور روح کے بیچ میں ایک پرت ہے، اس پرت کا نام کیا ہے؟ نفس، ٹھیک ہے؟ اس نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ برائی کی طرف. ایک قسم انسان کو برائی سے واپس لانے کا احساس دلاتی ہے، اور جب انسان احساس لے آتا ہے، اس کا بیدار ہو جاتا ہے، تب وہ ان اللہ والوں کی برکت سے، ان اللہ والوں کی نسبت سے، ان اللہ والوں کی نظر سے، ان اللہ والوں کی محبت سے وہ نفس مطمئنہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ اسی کو اللہ نے کہا فادخلی فی عبادی. جب یہ تجھے کیفیت ہو جائے تب میرے مقرب بندوں میں آ، نیک بندوں میں آئے. تب اس کے بعد تو جنت کی خواہش کر، تب جنت کے خواب دیکھ. اور ہم جنت کے خواب ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں نا. یہ جو پورا پروسیس میں نے آپ کے سامنے آج رکھا ہے، ذرا غور تو کیجئے گا کتنا زبردست پروسیس ہے یہ. ہم کہتے ہیں نا، میں نے شروع میں کیا کہا، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ اطمینان. تو اطمینان چاہیے تو اس پروسیس پر عمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آسان سے لفظوں میں سمجھ لیا آپ لوگوں نے، اب زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی بات یہی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. باقی کی خدمت کے لیے، باقی واعظ و نصیحت کے لیے اب آگے حضرت مفتی ابراہیم صاحب قبلہ یہ جو ہے اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے، اور پھر اس کے بعد محفل کا ہم اختتام کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بیچ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پیارے بچے جو ہے